نحمده نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ہم وطنوں پاکستانیوں، آج کی یہ ویڈیو اسپیشل ریکارڈ کرائی جا رہی ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے کہ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور اپنے ملک کے ان حالات سے بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک اہم ترین موضوع ہے کہ پاکستان بچاؤ۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں اظہار خیال کریں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اور فکر کریں کہ جو پاکستان کو جوڑنے کا سبب ہو سکتی ہیں بجائے کہ توڑنے کا۔ آج پاکستان کے اندر یہ سوچ بہت ہی ترقی کر چکی ہے کہ ہمیں پاکستان سے کوئی مقصد نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے۔ میں ہم تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت مت بھولیں کہ جب ہمارے باؤ اجداد نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا، قربانیاں دیں اور اس ملک کو حاصل کیا، تو کس طریقے سے آپ اس بات کو ایک سوچ و فکر کی طرح بھی رکھ سکتے ہیں اپنے ذہن کے کسی حصے میں کہ آپ کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کے مختلف کونوں پہ بیٹھ کے اپنے ملک پاکستان کی قدر کو نہیں بھولے۔ ہمارے علماء کرام اکابرین ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی جڑوں کو بھول جاتا ہے، کچھ دیر کی بات ہے کہ اسے دنیا بھول جاتی ہے۔ تو اس چیز کو بالکل نہ ذہن سے نکالیے۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ دنیا کے کیا حالات ہیں، تو مہربانی کیجئے اور اس ببل سے باہر نکلیں، اس بلبلے سے باہر نکلیں اور دنیا کے حالات دیکھیں کہ دنیا بھی چل کیا رہا ہے۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا آپ کو اور اس کے اندر آپ کو سکون اور عزت بخشی۔ اگر آج آپ ہندوستان کے قبضے میں ہوتے اور وہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیتے تو آپ کچھ نہ کر سکتے۔ جس طریقے سے قربانی کرنے کے اندر آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو، وہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس علامہ اقبال کی خواب کو اور قائد اعظم کی سوچ کو اور اس فکر کو ہم اس طریقے سے گلیوں میں پامال نہیں کر سکتے۔ تو آج کا موضوع بہت اہم ہے، اس کو دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ بہت بڑا فرق ہے پاکستان کو گوا دینے میں اور پاکستان کو بچا لینے میں۔ تو اگر آج آپ میرے اس ٹاپک کو اور اس موضوع کو تسلی سے اور اطمینان سے اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول کے سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کا بال باقا کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے اداروں کا بھی اور ہماری حکومت کا بھی۔ تو میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ عمران خان کے جو فالورز ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جوانوں کو، ان کی قیادت کو، کہ انہوں نے پاکستان میں ایک عزم رکھا کہ ہم ملک کو تبدیل کریں گے، لیکن اسی تبدیل کرنے کے ساتھ ہم ساروں کے سامنے ایک ضابطہ ہے۔ اور میں نے پی ٹی آئی کے ورکروں سے بات کی، میں ایک بہت نیوٹرل آدمی ہوں، نہ میں کسی ادارے کی سپورٹ کر رہا ہوں اس معاملے کے اندر، نہ کسی پارٹی کی۔ میں ایک مسلمان ہوں اور ایک پاکستانی ہوں، میری اپنی پارٹی ہے لیکن اس پارٹی کو میں صرف دین کے اوپر چلاتا ہوں۔ تو میرا مقصد یہ ہے، میں نے جب بات کی پی ٹی آئی کے جوانوں سے، بہت ساری ریسرچ کی انگلینڈ کے اندر، پاکستان کے اندر، مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہوئے تھے، مطلب کہ نقصانات پہنچانے کے، لڑائی جھگڑے کے آرمی کے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں، یہ معاملات آرمی نے بنائے تھے اپنی طرف سے جان بوجھ کے۔ آرمی کہتی ہے کہ انہوں نے کیے تھے، عمران خان نے کیے تھے، تو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا بند کیجیے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ملک اس نہج سے گزر رہا ہے کہ سول وار کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ وہ دشمن ہے کہ جنہوں نے دین کو شیعہ اور سنی میں تقسیم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو دھڑوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آنکھیں کھولنے سے پہلے وقت گزر جائے اور پھر آپ کو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کے اوپر رونا آئے اور آپ کے آنسو بہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اور اپنے خون کو بہا دیا اس ملک کو پانے کے لیے، ایک اسلام کے گہوارے کو بنانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں کہتا چلوں کہ دینی حوالے سے پاکستان کو بچانا کتنا اہم ہے۔ سب سے پہلے کہ ریاست الاسلامیہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پاکستان میں تشریف لائے، انہوں نے اچھی باتیں کی، لیکن اس کے ساتھ ایک بات کے اوپر مجھے اعتراض ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شرعی ملک نہیں ہے۔ ان کی بات سے میں اقرار بھی کرتا ہوں کہ اس کے اندر شریعت نافذ نہیں ہے، لیکن یہ وہ ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کو ایک اسلامی ملک تسلیم کیا جاتا ہے دنیا کے خطے میں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک اسلامی ملک آپ کے پاس موجود ہے، اس کے اندر دفاع کا ادارہ ہے، اس کے اندر حکومت کا ادارہ ہے، اس کے اندر مقننہ ہے، قانون سازی، اس کے اندر کورٹ اور جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، ان سارے اداروں کو اپنے میدان میں اپنے جگہ پہ رہ کے کام کرنا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے وقت آتے ہیں، اوقات آتے ہیں کہ جس میں ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک مہذب ملک میں تو ایسے دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن جو انڈر ڈیولپ ملک ہیں، جس طرح پاکستان ہے جو پورا ڈیولپ نہیں ہوا، اس میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو میری گزارش سب سے پہلے میں پی ٹی آئی کے ورکروں اور کارکنوں کے اوپر آؤں
کہ سننے میں نظر آ رہا ہے پاکستان میں کہ آپ لوگ انقلاب، سو کالڈ انقلاب برپا کرنے کی کوشش میں. یہ انقلاب نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ مجھ سے بے شک ڈس ایگری کرو یا میرے سے آپ ایگری کرو، میں آپ کو کھلے الفاظ میں ایک وہ رائے دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو دین کی رائے ہے. آپ مجھے اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کر سکتے ہو، لیکن انشاءاللہ آپ کو میرا جو دفاع ہے اور میرا جو ایک موقف ہے اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. آپ دینی حوالے سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے درمیان میں صلح رکھو، رشتوں کا لحاظ کرو. یہ آیت اس جگہ پہ استعمال ہو سکتی ہے کہ ہمارے باہمی تعلقات کے اوپر، اداروں کے تعلقات کے اوپر. بے شک رشتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ رشتہ داری ہے، یہ تعلقات ہیں اداروں کے اندر کہ اس کا لحاظ کرو. تو ہماری افواج کو لحاظ کرنا ہے، مختلف اداروں کا. مختلف اداروں نے افواج کا لحاظ کرنا ہے. عوام کے اوپر حق اور یہ فرض ہے کہ اس نے ہماری آرمی کا عزت اور وقار کو مجروح نہیں کرنے دینا، بلکہ کہ وہ عزت و وقار کو مجروح کریں کہ ان کو ان کی عزت میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کے عزت میں اضافہ کرنا ہے. یہ ہماری عوام کا کردار ہے ہماری پاک افواج کے لیے. تو میں کھلے الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہیں کہ جس کے ریفرنس آپ کو بہت جگہوں پہ مل سکتے ہیں. بہرحال میں ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک کل خلاصہ ہے ہماری جو قیاس اور جتنی بھی احادیث کا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں بھی اسلامی حکومت کا نفاذ ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنے والا مجرم ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہے. تو ایک بات آپ سمجھ لیجئے، اگر آپ نے اپنی بات کو منوانا ہے تو اس کے ایک طریقہ ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑائی نہ کرو. یہ سوچ اتنی گھٹیا سوچ ہے ہمارے ملک کی کہ صرف یہ پاکستانی اداروں کے خلاف نہیں ہے، یہ سوچ ہر گھر میں پائی جاتی ہے. اور ہم باہر ملک میں بیٹھنے والے لوگ اور مسلمان جو علماء ہیں وہ دیکھ کے یہ بے حس رہ جاتے ہیں، اور بلا مطلب کہ ان کے پاس کوئی ایسی جواز ہی پیدا ہوتا کہ ان لوگوں کو کریکٹ کریں. کیوں؟ اصلاح کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ایسی عوام کے ساتھ کہ جو جذبات کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، جو اپنی بیوی اور خاوند کے رشتوں کو نہیں چلا سک رہی، جو کہ اپنی بیوی سے جھگڑتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں پاکستان کے آپ لوگ کہ جو اپنے خاوند کی بات نہیں سنتی عورتیں، اور اپنے خاوند کے خلاف جا کے حد سے تجاوز کر بیٹھتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ وہی قوم ہے ہماری کہ جس کو کلچر تو ہندوستان نے دیا، مذہب جو عرب سے آیا، اور یہ اپنی ہی کوئی فطرت کے اندر جو ہے ملوث ہیں. ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو مین سٹریم پاکستانی میں ان کی بات کروں، یا تو آپ ایک کوشش کرو کہ آپ دین کے پیچھے چلو، یا تو آپ دنیا کے. آپ بیچ میں لٹکے رہ جاؤ گے، نہ آپ کی ٹانگ ایک کشتی پہ رہے گی نہ دوسری پہ، اور پھر جو اس کا اختتام ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو میں آپ کو آج بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو میری طرف سے ایک حکم ہے. آپ اس کو حکم سمجھے کہ آپ یہ چیزوں کو جلانا، نعرے لگانا، انقلاب لانا بند کریں. آج ہی بیٹھیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور اس چیز کو خوشنودی کے ساتھ اور اچھی محبت کے ساتھ لے کر جائیں. انشاءاللہ ہم سارے لوگوں کی بھرپور کوشش یہ ہونی چاہیے پاکستانیوں کی کہ ایک سسٹم ایسا پیدا کیا جائے جہاں ایک دوسرے کے لیے جواز ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی جگہ اور وجہ پیدا کی جائے. ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے راستے بند کریں، ایک دوسرے سے پیار کرنے کے راستوں کو کھولیں. تو میں آپ کی اس کوشش کو سراہتا ہوں اگر آپ اس ملک کے اندر اسلامی نظام اور اچھا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں. لیکن میرے بہن بھائیوں، اگر میں ہوں، عمران خان صاحب ہیں، یا کوئی بڑا جرنل ہے، یا کوئی سیاستدان ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، جو بھی یہ حضرات موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، جتنے بھی یہ لوگ موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمارے ملک کے خلاف بات کرے، ہمیں اس کے خلاف ہونا چاہیے. اس کے خلاف ذاتی طور پہ نہیں، اس کی سوچ کے خلاف ہونا چاہیے. اور اس میں اس کو ایک جگہ دینی چاہیے کہ ہم اس کو ثابت کریں کہ جو وہ سوچ لے کے چل رہا ہے اس کو ووٹ نہیں ملے گی. یہ ملک ایک ڈیموکریسی کے اوپر چل رہا ہے، یا تو آپ ڈیموکریسی پہ چلائیں یا خلافت لے کر آئیں. یہ بیچ والا سسٹم جو ہے ہر جگہ ناکام ہے. تو اگر آپ کے پاس ڈیموکریسی ہے تو آپ اس کو لوگوں کو بولنے کا حق دیں اور اپنے اداروں کی عزت کریں. اور یہ جو اداروں کی عزت کی بات میں آپ کو کرتا ہوں، میں آپ کو بالکل یہ بات سیدھی سی بتا دوں کہ اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی پاک افواج کے اوپر انگلی اٹھائیں، آپ اس پاک افواج کو گالیاں نکالیں. آپ کی کیا ہمت ہے کہ آپ اس افواج کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ جو افواج آپ کے بارڈر پہ کھڑی ہے؟ میں آپ لوگوں کو ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی، کہتے ہیں نا کہ اردو میں کوئی بھی، مطلب کہ ایسے سخت الفاظ میں اگر استعمال کروں گا تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، لیکن میں آپ لوگوں کو کھلا چیلنج کرتا ہوں. ایک دو بندے میرے سامنے آ جائیں، ہم ان کو بھرتی کرتے ہیں، میں کرتا ہوں اپنی جیب سے، اور ان کو میں پہاڑوں کے بارڈر کے اوپر کھڑا کرتا ہوں. اگر ایک ہفتہ، بہت زیادہ ٹائم بتا رہا ہوں، اگر دن کے بعد مجھے اس کی کال نہ آئی کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے عمر بھائی، کہ میں تو ادھر کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹانگوں میں درد ہو گیا اتنا بڑا وزن اٹھا کے، تو پھر میں آپ کو جو ہے آپ میرے آ کے میرے سے پھر بات کیجیے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے کہنا بڑا آسان ہے. بارڈروں کی حفاظت کرنا جو ہے مردوں جوانوں کا کام ہوتا ہے، جو پوری زندگی اپنی دے دیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے، اور پھر سردوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر ان کو چلانے والے کون ہیں؟ اب ایک سوچ یہ پیدا ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ نیچے والے جوان تو ٹھیک ہے، اوپر والے بیکار ہیں. بھائی جان، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ادارے میں ایک دو بندے غلط ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے پورا ادارہ ہی غلط ہے. ایک ادارہ ایک ڈسپلن پہ چل رہا ہے.
اگر اس نے ملک کے اوپر پنجے گاڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور ہر ایک ادارے میں وہ انٹرفیرنس کر رہا ہے، تو اس کا ایک موضوع طریقہ ہے، اس کا وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے ریکنسلیشن کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرو، اور یہ کام ہوتا ہے وزیر اعظم کا، وزرائے اعلیٰ کا، جو وزیر اعلیٰ آپ کے چیف منسٹرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہ کریں، تھرو دا چینلز بات کی جاتی ہے۔ ہر دور میں پرائم منسٹر جو ملٹری کے ساتھ اس کے انٹرچینجز ہوتے ہیں، اس کا ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے جو بات کرتا ہے، لیکن آئی مسٹ سے کہ مجھے کہنا بڑے افسوس کے ساتھ پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے منسٹر اتنے گھٹیا ترین منسٹر ہیں کہ ان کو اپنی گھر کے معاملات نہیں چلانے آتے دین کے مطابق، وہ کیا ہمارے ملک کو چلائیں گے؟ تو ایسے لوگوں کو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھنا ان کے اوپر واجب ہے، اور وہ ان لوگوں کو آگے لے کر جائیں جو پڑھے لکھے اور اچھی سوچ اور صلح کے ساتھ لے کے چلنے والے ہیں۔ جو افغانستان اور امریکہ کا مسئلہ ہے، اگر وہ قطر میں بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے تو آپ کیا چیز ہیں؟ آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں، تقریریں اور جوش و خطابت کرنا بند کریں، اور اپنے ملک کو جلانا بند کریں، اپنی آرمی اور اپنی پاک و فوج کے خلاف یہ اقدام کرنا بند کریں۔ یہ نہ کہ ایک جرم ہے بلکہ یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ دار اسلام سے نکل جانے والا عمل ہے، اور خارجین آپ خود ہیں، آپ کو خارجین کی ضرورت نہیں ہے جو دین سے نکل کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے آپ کے اوپر تھوڑا کام کریں، اپنی نمازوں کو پکا کریں۔ میں علماء کے ساتھ بیٹھا، مجھے کہتے ہیں کہ عمر بھائی کہ یہ لوگ فجر کی نماز میں نہیں آتے، یہ لوگ دوسری نمازوں میں نہیں آتے، آپ لوگ کیا تقریروں کی باتیں کریں؟ تو اپنی نمازوں کو مضبوط کریں، اللہ سے رجوع کریں، اور واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ اپنے ملک کو مت توڑیں، کہ جب اس آرمی کو آپ نے اس کے خلاف سازش کر دی، وہ ان کا سول وار کرانے کا جو ہمارے دشمنان اسلام کو اور پاکستان کا مقصد ہے وہ پورا کریں گے آپ، اور آپ عوام کو بالکل، اور عمران خان صاحب سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ آپ اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیجئے، کیونکہ جس قدم سے ملک کی تباہی ہو وہ قدم ٹوٹ جانا چاہیے، جس قدم سے ملک کا آگے جانے کے بجائے پیچھے ریورس گیئر میں چلا جائے اس قدم کو رک جانا چاہیے، جس قدم کو آگے اٹھانے سے انتشار پیدا ہو اس قدم کو جھک جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس سر کو جھک جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں، ایک حدیث ہے تواتر سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہاں کے آقا، انہوں نے فرمایا کہ جس چیز میں شک و فترہ کا اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوتی، اپنی آرمی کے ساتھ آپ بیٹھیں، بات کریں اور اداروں کو مضبوط کریں۔ برطانیہ 1000 سال بعد جا کے برطانیہ بنا، اور ابھی بھی اس کے اندر بہت ساری مسائل ہیں، اور ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے لیول تک۔ آپ لوگوں کو 77 سال نہیں ہوئے اور آپ لوگ رولا ڈال رہے ہو، آپ لوگ انسان بن جاؤ اور ملک کے بارے میں سوچو۔ ایک ادارہ جس کے اندر 10-15 لاکھ فوجی ہیں، یہ کسی کی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے جسے بڑی قربانیوں کے ساتھ بنایا آپ لوگوں نے، انہوں نے نہیں بنایا۔ کون ہے جنرل؟ یہ آپ ہیں۔ وردی کون پہنتا ہے؟ یہ آپ پہنتے ہیں، میں پہنتا ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ ان کو کرٹیسائز کرنا بند کریں، اپنے گریبان کو ٹھیک کریں اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ ہاں، ان میں اچھے بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے، جس طرح ہماری عوام میں ملتے ہیں، لیکن ہم نے اچھوں کے ساتھ کام کرنا ہے، برائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات میں نہ سنوں کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے گاڑ رہے ہو اور ملک کے جھنڈے کو اتارے ہو، کیونکہ جو ملک سے بغاوت کرے گا وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔